جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کے بعد وہاں ایک خاتون کو پتہ لگا کہ غوث اعظم کے چہیتے آئے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خاں آئے ہیں، سنا ہے کہ بہت بڑے مولانا ہیں۔ یہ ایک خاتون تھی، آتی ہے مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں، آنے کے بعد عرض کرتی ہے حضور میرے شوہر کو پھانسی ہونے والی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہی میرا شوہر ہی ان کی کفالت کرتا ہے، اور عرض کرتی ہے حضور میرا شوہر بے قصور ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے لیکن اس کو پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند جب اتنا سنتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں لو میں تعویذ لکھ کر دیتا ہوں، اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دینا، اللہ نے چاہا تو اس کو پھانسی نہیں ہوگی، اس کو پھانسی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سرکار مفتی اعظم ہند وہ ہے کہ جن کا تعویذ انسان کی دنیا ہی نہیں بلکہ اس کے دل کو بھی بدل دیتا ہے، یہ وہ سرکار مفتی اعظم ہند ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے اس کو تعویذ لکھ کر کے دیا، دینے کے بعد یہ خاتون تعویذ لیتی ہے اور قید خانے کی طرف جاتی ہے، جیل میں جاتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے شوہر میں نے ابھی ایک مولانا سے تعویذ لائی ہو، بہت بڑے مولانا ہے، ان کو مفتی اعظم کہتے ہیں، ان کو ہم شبیہ غوث اعظم کہتے ہیں، انہوں نے تعویذ دیا ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے اے خاتون یہ تعویذ اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دینا، تیرے شوہر کو پھانسی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس عورت نے وہ تعویذ اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دیا، ڈالنے کے بعد جب تاریخ آتی ہے اس کی پھانسی کی، آنے کے بعد اس شخص کو ایک کمرے میں لے جایا گیا، جانے کے بعد اب اس کو تختہ اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا، یہاں تک کہ رسی کا پھندا بھی اس کے گلے کے اندر ڈال دیا گیا۔ ڈالنے کے بعد جیسے ہی جلال بٹن دبانا چاہتا تھا، اللہ کی شان دیکھے کہ لائٹ چلی جاتی ہے، بجلی چلی جاتی ہے، بجلی جانے کے بعد کافی دیر کے بعد جب لائٹ آئی تو جج کہتا ہے کہ اس کی پھانسی کا وقت چلا گیا ہے، اس کا وقت دے، اس میں تاخیر ہو گئی ہے، لہذا میں سماعت پھر کسی دن کروں گا۔ اللہ اللہ، تو اس نے چشمے تصور سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ بے قصور ہے۔ جب وہ سرکار مفتی اعظم ہند کے چہرے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ جب بریلی کے مولانا کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے والے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ کہتا ہے حضور ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیجیے۔ ان کے کپا بھر دیتے ہیں کی جھولی، کا یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا۔ اللہ سارے تکبیر، سارے رسالت، سارے غوثیت، فصل کی اعلیٰ قدرت، جشن غوث الورا، سارے تکبیر، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی، اور ان کو جو تقویت ملی ہے وہ سرکار غوث اعظم سے ملی ہے۔ اللہ اکبر، جو سرکار غوث اعظم سے منسلک ہو جاتا ہے وہ بھی دنیا میں چمک جاتا ہے۔ آخری بات بتا کر کے گزر جاؤ، سرکار غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے۔ سرکار غوث اعظم بچپن میں ہے اور بچپن کا حال سنیے کہ سرکار غوث اعظم بچپن میں ہے اور ایک قافلہ مدینے کو جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک قافلہ مدینے کو جا رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم جب اس قافلے کو دیکھتے ہیں تو اپنی ماں ام الخیر فاطمہ سے عرض کرتے ہیں اے امی جان مدینے جانے کو جی چاہتا ہے، کعبہ دیکھنے کو جی چاہتا ہے، زمزم شریف پینے کو جی چاہتا ہے، کیا میں مدینہ منورہ چلا جاؤں؟ تو ماں اب نہ فرماتی ہے بیٹا عبد القادر ابھی تم چھوٹے ہو، یہ پڑھنے کی عمر ہے، ابھی تم پڑھائی کرو۔ ارے پڑھائی کے بارے میں تو غوث پاک کا حال یہ ہے، میرے غوث فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ قطب بن گیا۔
अल्लाह अल्लाह। गौसे आजम ने अपनी माँ से अर्ज की, लेकिन माँ ने इनकार कर दिया। करने के बाद जब काफिला मदीने को रवाना हुआ, मेरे गौस अपनी छत पर चल जाते हैं। चलने के बाद उस मदीने के काफिले को देख रहे हैं, बड़ी हसरत से देख रहे हैं, आंखें अश्कबार है गौसे आजम की। उस काफिले को देखते रहे, काफिला चलता रहा तो काफिला नजरों से गायब हो जाता है। होने के बाद इधर काफिले का गायब होना होता है, इधर से हिजाबात उठना शुरू होते हैं। गौसे आजम क्या देख रहे हैं, ये काफिला जा रहा है और सामने सामने खाना काबा नजर आ रहा है। गौसे आजम अपनी नजरों से खाना काबा को देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। गौसे आजम अपनी छत से खाना काबा देख रहे थे, ये हाल था। लेकिन जब गौसे आजम जब जवान हो जाते हैं, जवान होने के बाद किसी शख्स ने कहा कि या गौस अब्दुल कादिर जिलानी, ये बयान फरमाइए कि जब आप बच्चे थे तो आप अपनी छत से खाना काबा देखा करते थे, अब तो आप जवान हो गए हो, अब क्या मंजर है, अब क्या हालत है, अब यह क्या कैफियत है, क्या हाल आपका है। तो मेरे गौस फरमाते हैं कि जब मैं बच्चा था तो अपनी छत से खाना काबा देखता था, लेकिन अब मैं जवान हो गया हूं तो खाना काबा मेरे घर का तवाफ करने आता है। इसलिए आला हजरत लिखते हैं सारे अफ्ताब करते हैं जहां काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे बड़े वाला देना, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है लाडला बेटा। ये शान है गौसे आजम की। और आज हम जो मजलिस सजा रहे हैं वो सरकार गौसे आजम की सजा रहे हैं, और अकीदत से सजाइए गौसे आजम की मजलिस को, क्योंकि गौसे आजम से जो जितनी मोहब्बत करता है गौसे आजम उसको उतना ही फैजियाब कर देते हैं। और हमारी बस्ती में जो है लायक फाइक वो हजरात हैं जो गौसे आजम की मजलिस को इस तरीके से सजाते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी बस्ती में खूब खूब खैर व बरकत